السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد احمد، آپ کا ہوسٹ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے۔ ناظرین، وقت، لہریں اور موسم کسی کا انتظار نہیں کرتی تو آج ہم بات کریں گے کاٹن کی تو کاٹن ہماری ایگریکلچر انڈسٹری کا بہت بڑا سیکٹر وہ اس سے منسلک ہے۔ ہماری جی ڈی پی میں اس کا بہت بڑا رول تھا، لیکن اب یہ کم ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہے۔ ہماری جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ حد تک وہ اس سے لنک کرتا ہے ہماری کاٹن انڈسٹری سے اچھا ناظرین و سامعین، سب سے زیادہ جو شیئر تھا وہ پنجاب کا تھا مطلب جو ہمارے باقی پروونسز تھے، بلوچستان تھا، سندھ تھا اور پنجاب تھا، اس میں سب سے زیادہ جو کاٹن لگائی جاتی تھی وہ پنجاب میں لگائی جاتی تھی اس سے پہلے ہم دیسی کاٹن پہ لگاتے تھے جس کی پیداوار بھی کم تھی اور ہماری جی ڈی پی میں اس کا اتنا خاصا رول بھی نہیں تھا جب یہ بی ٹی کاٹن کا آغاز ہوا تو بی ٹی کاٹن کے آغاز کی وجہ سے ہماری بمپر کراپ آنی شروع ہو گئی، ہماری پیداوار حتیٰ کہ انڈیا سے بھی بڑھنی شروع ہو گئی تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مثلا 2004 وہ سب سے پیک سال تھا۔ اس وقت ہماری جو گانٹیں تھیں، مطلب جو بیلیں تھیں کاٹن کی، وہ 15.3 ملین تھی مطلب اب اس سال جو تخمینہ لگائے جا رہے ہیں، جس میں جو کاٹن جینر ایسوسی ایشن کی وجہ سے جو تخمینہ لگایا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہماری 8.3 ملین بیلیں وہ اس سال پروڈیوس ہونی ہیں اور ہماری ناظرین جو کھپت ہے وہ تقریباً اس سال جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ 10.4 ملین ہے۔ تو مثلا پچھلے سال ہم نے امپورٹ کرنی پڑی تھی، اس میں جو پچھلے سال ہم نے بیلیں امپورٹ کی تھیں وہ 4.5 ملین تھی مثلا ہم ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم کاٹن پہ خود کفیل نہیں ہو رہے، بلکہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں کاٹن کی بیلیں تو اس سال ہمیں پھر امپورٹ کرنی پڑیں گی 2.2 بلین بیلیں وہ امپورٹ کرنی پڑیں گی، جس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ وہ جو ڈالر ہے وہ ہمیں باہر بھیجنے پڑیں گے تو اب اس کی بہت سب سے بڑی جو وجوہات تھی اس میں یہ تھا کہ ہمارا سب سے پہلے تو کاٹن لیف کرل وائرس کا اٹیک ہوا، جس کا ہم کوئی سدباب نہیں کر سکے اس کے بعد گلابی سنڈی کا اٹیک ہوا، اس کا بھی ہم نے کوئی حل نہیں ایسا نہیں نکالا جس کی وجہ سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کوئی پیسٹ کا اٹیک آنا شروع ہو گیا، مثلا سفید مکھی کا اٹیک آنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی اب پچھلے سال میں نے ہمارے جو بہاولپور لودھرا اس علاقوں میں نے وزٹ کیا تھا، ہماری ایک فیزیبلٹی رپورٹ تھی، اس میں یہ تھا کہ لوگوں نے کاٹن لگائی تھی لیکن ان کی پیداوار وہ ایز سچ اچھی نہیں آ سکی اچھا ناظرین، جب ہم نے فارمر وغیرہ سے بات کی تو فارمر یہی شکایت کرتے تھے کہ ہمیں سب سٹینڈرڈ وہ سیڈ ملتا ہے، نہ خالص سیڈ ملتا ہے اور ہمیں لو کوالٹی کی پیسٹی سائڈ ملتی ہیں۔ لیکن جب ہم نے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے عہدیداروں سے بات کی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی جو وجوہات ہے جو ہماری کاٹن انڈسٹری کا جو ڈیکلائن آ رہا ہے، اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہماری کلائمیٹ چینج ہے اور اس کے بعد وہ گلوبل وارمنگ اور پانی کی قلت اب پانی کی قلت اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری جو کاٹن انڈسٹری ہے، ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر جس سے لنک ہوا ہے وہ کافی حد تک وہ ڈیکلائن کا شکار ہو چکا ہے، وہ زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ اس سال بھی ناظرین ہماری جو پیداوار ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کم ہوگی، اسی طرح ہوتی رہے گی اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ اب اس کا حل ہم کس طرح نکال سکتے ہیں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ توجہ دے، زراعت پہ وہ ایگریکلچر پہ توجہ دے اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ادارے ہیں، جس طرح کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کی بات کی جائے یا ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی بات کی جائے یا آری ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بات کی جائے، تو انہیں ایسی ویرائٹیاں ڈیولپ کرنی چاہیے، انہیں ایسی سیڈ ڈیولپ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری پیداوار بھی بہتر ہو، وہ بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس بھی ہو اور ان کی پیداوار بھی بہتر۔ اور ناظرین، آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ